سلطان عبد المجید سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے اور یہ سلطان صلاح الدین سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی طرح ایمانداری اور عدل کو پسند کرتے تھے۔ یہ سلطان ثانی کے بیٹے تھے اور آپ نے یہ سلطان کا عہدہ اپنے بابا سے اپنی قابلیت، بہادری اور سخاوت کی بنا پر حاصل کیا تھا۔ سلطان ایک عام آدمی کی طرح رات کو بھیس بدل کر بازاروں، گلی محلوں، قصبوں اور حتیٰ کہ اپنی فوج میں ایک عام آدمی بن کر حالات کا جائزہ لیتا تھا، اور وقت کے اس سلطان نے اپنی سلطنت کو چٹان سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیا۔ ایک قاضی نے سلطان عبد المجید کو خط لکھا جس میں اس نے فرمایا کہ سلطان معظم، آپ نے جو اپنے سپاہیوں کے ہاتھ سے جنگل سے آدمیوں کا گروہ پکڑوایا ہے کہ وہ شاید لٹیرے یا ڈاکو ہیں، ان سے متعلق آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوری طرح تفتیش کی ہے لیکن کوئی بھی اپنا منہ نہیں کھول رہا اور ان آدمیوں میں سے کسی بھی آدمی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا جس کی بنا پر میں سزا سنا سکوں۔ یا تو آپ حکم دیں کہ میں ان لٹیروں کو آپ کے پاس بھجوا دوں تاکہ آپ ان کو شاہی تہخانوں میں بھجوا دیں، یا پھر مجھے اجازت دے کہ میں ثبوتوں کو مد نظر رکھ کر انصاف پر مبنی فیصلہ کر سکوں، کیونکہ آپ کے سپاہیوں کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں اور شک کی بنیاد پر سزائے موت نہیں سنا سکتا۔ اگر آپ خود ان کا سر قلم کرنا چاہیں تو میں ان کا سر آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ قاضی کا خط پڑھ کر سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک لٹیروں کا جتھا ہیں اور ان میں سے چند جاسوس ہیں اور ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ وہ کئی عرصے سے ہماری سلطنت میں ہمارے عام شہری بنے ہوئے تھے، لیکن میں نے اپنی چال اور منصوبے کے تحت ہی ان کو اپنے شہروں سے الگ کیا اور پکڑوایا، لہٰذا میں ان کے خلاف بہت جلد ثبوت حاصل کر لوں گا۔ اگر کوئی بھی ثبوت نہ ہوئے تو بے شک آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے ان کو رہا کر دینا کہ آپ کو ناانصافی کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو ترجیح نہیں دوں گا۔ قاصد کو قاضی صاحب کے پاس بھیجنے کے بعد سلطان عبد المجید تھوڑا پریشان ہو گیا اور کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال آپ کا ایک قریبی وزیر دیکھ رہا تھا۔ وزیر سلطان معظم سے مخاطب ہوا اور فرمایا، سلطان معظم، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان لٹیروں سے منہ زبانی یہ بیان قبول کرواؤں کہ انہوں نے کون کون سے جرم کیے، انہوں نے کون کون سی جاسوسی کی۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید بڑی حیرانی سے دیکھنے لگا اور کہا کہ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تو وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ مجھے اجازت دیں، میں 10 دن کے اندر اندر ان سب کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ سب اپنے جرم کا اعتراف کریں گے، پھر جو آپ چاہیں ان کو سزا دے دینا، اور اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا تو بے شک آپ مجھے وزیر کے منصب سے ہٹا کر برطرف کر دینا۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید نے وزیر کو اجازت دے دی۔ اب وزیر ایک دن کے بعد اس جیل خانے میں معائنہ کرنے کے لیے چلا گیا جس میں ان لٹیروں کو رکھا گیا تھا۔ وزیر کے ساتھ چند سپاہی بھی موجود تھے۔ جب وزیر زندان میں پہنچا تو سپاہیوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کا استقبال کیا۔ پھر وزیر نے کہا کہ میں جیل کا مکمل طور پر معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیل کے سپاہی آپ کو جیل کے اندر لے گئے اور ان تمام قیدیوں سے ملوایا جو کسی نہ کسی جرم میں سزا بھگت رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جن کو سلطان نے پکڑوایا تھا، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے ابھی کچھ نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان سب کو ان قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ وزیر سب قیدیوں سے گل مل گیا اور ان سے ایسے پیش آیا جیسے وہ ان کا ساتھی بن کر آیا ہو۔ پھر وزیر نے ایک قیدی سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تم کس جرم میں یہاں پکڑے گئے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری اور کسی کے ساتھ ایک پیسے کی بھی بے ایمانی نہیں کی، مجھے دھوکے سے چوری کے الزام میں پکڑوایا گیا ہے۔ جب دوسرے قیدی سے وزیر نے پوچھا تو اس نے بھی اپنی بے گناہی کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اسی طرح ان دونوں کو دیکھ کر سب قیدی وزیر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی بے گناہی کی کہانیاں سنانے لگے۔ جب یہ سارا منظر ان لٹیروں نے دیکھا تو وہ بھی وزیر کے پاس آئے اور انہوں نے بھی کہا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ ہی کے شہری ہیں، ہمیں سلطان نے خواہ میں لٹیرے اور جاسوس سمجھ کر پکڑوا لیا ہے۔ یہ ساری صورتحال چل رہی تھی کہ اچانک وزیر کی نظر جیل کے کونے میں پڑی جس میں بیٹا ایک مجرم سوچ میں تھا۔
یہ دیکھ کر وزیر نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب اس قیدی کو وزیر کے سامنے حاضر کیا گیا تو وزیر نے اسے کہا کہ سب قیدی اپنی اپنی بے گناہی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن تو اکیلے کونے میں بیٹھے کس سوچ میں مصروف تھے؟ بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، قاضی صاحب آپ میرے گناہوں کا نہ پوچھئے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ چوریاں کی اور کئی مرتبہ ڈاکے بھی ڈالے، اور کئی مرتبہ ڈاکہ ڈالتے وقت آگے سے مزاحمت پر میں نے بہت سارے لوگوں کو، حتیٰ کہ خواتین اور بچوں کو بھی قتل کیا، اور بہت سی عورتوں کے ساتھ بدکاری بھی کی۔ ایک دفعہ ایک عورت کو اس کے شوہر کے سامنے بھی بے آبرو کیا۔ یہ سن کر وزیر نے کہا کہ اس جیل میں اتنے قیدیوں میں صرف تم ایک ہی ہو جو گناہ گار ہو، باقی سب لوگ تو بے گناہ ہیں، اس لیے اس جیل میں ان سب بے گناہوں کے درمیان میں ایک گناہ گار کو رکھنا مناسب بات نہیں، لہٰذا میں تمہیں رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ سن کر تمام قیدی بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ یہ جس نے اپنے منہ سے اپنے جرموں کا اقرار کیا یہ تو رہا ہو گیا، اور جو ہم نے وزیر کے سامنے اپنی بے گناہی کی باتیں کر رہے تھے ہمیں رہا نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد وہ وزیر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وقت گزر رہا تھا اور 3 دن کے بعد دوبارہ وزیر جیل میں قیدیوں سے ملنے کے لیے آیا، اور پہلے کی طرح سپاہیوں نے آپ کا استقبال کیا اور دوبارہ لے گئے۔ اب وزیر نے دوبارہ تمام قیدیوں سے حال احوال پوچھا۔ جب وزیر نے ایک قیدی سے پوچھا، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے، فلاں عورت کی عزت بے آبرو کیا ہے۔ یہ سن کر وزیر نے باقی قیدیوں سے پوچھا تو سب قیدیوں نے باری باری اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کر لیا، ایک ایک جرم کی واردات سنائی۔ ایک ایک نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے چوریاں کی، کس طرح انہوں نے ڈکیتیاں کی، کس طرح انہوں نے لوگوں کو قتل کیا۔ سب نے ایک ایک کر کے اپنے اپنے گناہ وزیر کو بتائے۔ ان میں اب وہ ڈاکو بھی شامل تھے جو نہ رک سکے، اور انہوں نے وزیر کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر دیا۔ ان سب بے وقوف قیدیوں نے سمجھا کہ پچھلے قیدی کی طرح جس نے اپنا جرم وزیر کے سامنے قبول کر لیا تو وزیر نے اس کو رہا کر دیا، اور اب اگر ہم بھی اپنے تمام جرموں کا اعتراف کر لیں گے تو وزیر ہمیں بھی رہا کر دے گا۔ لیکن وہ بے وقوف یہ نہ سمجھے کہ اس کے پیچھے وزیر کی بہت بڑی چال ہے۔ وزیر نے کہا کہ اگر سلطان کے سامنے اپنے جرم قبول کر لو تو میں تمہیں رہا کروا دوں گا، کیونکہ مجھے سلطان نے حکم دیا ہے کہ جو بھی مجرم اپنی زبان سے اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو اسے رہا کر دینا۔ وہ تمام قیدی وزیر کی چھال میں پھنس گئے، کیونکہ اس سے پہلے وزیر نے ان سب کے سامنے ایک قیدی کو جرم کے اعتراف کرنے پر وزیر نے اس کو رہا کر دیا۔ اب وزیر سپاہیوں کے دستے کی نگہبانی میں ان تمام قیدیوں کو سلطان عبد المجید کے سامنے لے کر حاضر ہو گیا، اور دوسری طرف عبد المجید کے پاس مشاورت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ جب ان سب قیدیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو وزیر نے کہا کہ اپنے اپنے جرم کا اعتراف کرو، تو سب نے سلطان کے سامنے اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کیا اور بتایا کہ کون کون سے انہوں نے جرم کیے، اور ان میں وہ لٹیرے بھی شامل تھے جنہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ سلطان کے قبیلوں میں عام شہریوں کا روپ لیے اور کس طرح وہ لوٹ مار کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ وزیر نے ایسا کون سا طریقہ اپنایا کہ ان کو اپنے ہی منہ سے بغیر کسی تشدد، بغیر کسی ڈر کے سب کچھ اگلوا لیا، اور یہ اپنے جرم کا اعتراف اس طرح کر رہے ہیں کہ جیسے ان کو جرم کے اعتراف کرنے پر سزا نہیں بلکہ انعام ملنے والا ہے۔ تمام قیدیوں نے اپنے جرم بتائے جو انہوں نے کیے، پر قاضی بھی بڑا حیران تھا، تو سلطان نے اپنے وزیر سے پوچھا، بتاؤ کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ ان سب نے اپنے ہی منہ سے جرم کا اعتراف کر لیا؟ یہ سن کر اس وزیر نے کہا، سلطان معظم، میں نے ان سب کے سامنے ایک گناہ گار کو رہا کر دیا تو انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے تو جی ہمیں بھی رہا کر دے گا، اور میری چال کامیاب رہی۔ اور دوسری دفعہ جب جیل میں گیا تو انہوں نے اپنی بے گناہی کی باتیں کرنے کی بجائے سب نے اپنے اپنے گناہوں کی فہرست کھول دی، اور ان میں یہ لٹیرے بھی شامل تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم بھی ان کے ساتھ رہا ہو جائیں گے، اور اسی طرح میں نے ان کے منہ سے ان کا اپنا جرم اعتراف کروا لیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے ان تمام لٹیروں کو جو کہ سلطان نے جنگل سے پکڑوائے تھے انہیں جیل میں عمر قید کی سزا سنا کر بھجوا دیا، اور اس کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کے عہدے میں ترقی دی اور آپ کی عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا۔